سبق نمبر 34 اہلیہ بائی۔ یہ نیک سیرت بائی سندھیا کے خاندان سے تھی۔ 1735 عیسوی میں پیدا ہوئی۔ میانہ اندام، سبزہ رنگ اور اکراہ بدن کی عورت تھی۔ گوجندہ خوبصورت نہ تھی، مگر خدا نے اس کو فہم کامل، ہمت عالی اور صفات حمیدہ عطا کی تھی جن کے آگے حسن ظاہری کچھ حقیقت نہیں رکھتا۔ ملہرمہ ہولکر کے بیٹے سے اس کی شادی ہوئی۔ ابھی 20 برس کی بھی نہ ہونے پائی تھی کہ بیوہ ہو گئی۔ اس کا شوہر اپنے باپ کے سامنے ہی اس جہان سے انتقال کر گیا۔ صرف ایک لڑکا اور ایک لڑکی یادگار چھوڑے۔ ملہرمہ کی وفات کے بعد اس کا پوتا جانشی ہوا، مگر 9 مہینے کے بعد وہ براہ عدم ہوا۔ اس لیے دھرم شاستر کی روح سے اہلیہ ریاست کی وارث ٹھہری۔ 1745 عیسوی میں اس نے عنان حکومت اپنے ہاتھ میں لی۔ ماس وقت اس کی عمر 30 برس سے زیادہ نہ تھی۔ کہتے ہیں کہ اس نے خزائن سلطنت پر متصرف ہو کر تمام روپیہ، آسائش، خلق اور رفاہ عام کے لیے وقف کر دیا تھا۔ وہ اپنے علاقے کا انتظام خود کرتی تھی اور چاہتی تھی کہ علم اور انصاف کے ساتھ حکمرانی کر کے اپنی ملک کی حالت کو بہتر اور رعایا کو مرفہ حال کرے۔ ساہوکاروں اور تاجروں، زمینداروں اور کاشتکاروں کی ترقی جس قدر اس کے دل کی اتنی کوئی اور چیز نہ تھی۔ سب سے افضل یہ وصف تھا کہ وہ غیر مذہب والوں کے ساتھ زیادہ مہربانی سے پیش آتی تھی۔ اس کی انصاف پروری اور معدلت ہی کا نتیجہ تھا کہ اس کا ملک غریم کے حملے سے محفوظ اور اندرونی فتنہ و فساد سے پاک صاف رہا۔ یوں تو ہر ادنیٰ اعلیٰ کے ساتھ اس کا برتاؤ نیک تھا، لیکن غریب اور محنتی آدمیوں کے حال پر زائد توجہ کرتی تھی۔ وہ اپنے ہی علاقے میں دان پن نہ کرتی، بلکہ اس کا فیض عالمگیر تھا۔ ہندوؤں کے جتنے تیرتھ یاترا ہیں، سب مقامات پر اس نے مندر بنوائے تھے اور سالانہ خیرات بھی وہاں بھیجا کرتی تھی۔ اس کا دستور تھا کہ تمام مقدمات آپ سنتی، ہر مستغیث اس کے دربار میں بار یاب ہوتا۔ اس کا قول تھا کہ مجھے اپنے تمام اعمال حکومت کا حساب خدا کو آپ دینا پڑے گا۔ اس کی پوجا پاٹ اور ریاضت کے کاموں میں بہر کسی خاص ضرورت کی کبھی فرق نہ آتا تھا۔ سب لوگ تعدیل سے اس کی تعظیم و تکریم کرتے تھے۔ نہ صرف اس کے ہم قوم بلکہ غیر قوم والے بھی اس کو ایسا ہی مانتے تھے۔ نظام دکن اور ٹیپو سلطان بھی اس کی ایسی ہی عزت کرتے جیسی کہ پیشوا کرتا تھا۔ ان باتوں کے سوا ایک بڑی قابل تعریف بات یہ ہے کہ خوشامد سے اس کو نفرت تھی۔ چنانچہ ایک برہمن اس کی تعریف میں کتاب بنا کر لایا۔ جب تک وہ پڑھتا رہا، خاموشی بیٹھی سنا کی، مگر جب ختم کر چکا تو کہا کہ بھلا میں ضعیف و الق اس صفت و ثنا کی مستحق کب ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کتاب دریائے نرمدا میں ڈلوا دی اور اس برہمن کی طرف مطلق التفات نہ کیا۔ آخر عمر میں اس کو اپنی بیوہ و دختر کے ستی ہو جانے کا سخت صدمہ اٹھانا پڑا۔ 1795 عیسوی میں جب اس کی عمر 60 سال کی تھی، اس نے نہایت فیاضانہ اور منصفانہ حکومت کے بعد اس عالم سے رحلت کی۔